السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, the month of Muharram has already started. اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بار بار موسم خیر عطا کرتا ہے. اس میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. جس طرح سے آپ اور ہم جانتے ہیں جب رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان کے بعد فوراً شوال آتا ہے، پھر اس کے نفلی روزوں کے بہت زیادہ فضیلت ہیں. پھر اس کے بعد جب شوال ختم ہوتا ہے تو ذی القعدہ جو کہ حرمت والی مہینوں میں سے ہے وہ آتا ہے. پھر جب وہ ختم ہوتا ہے تو ذی الحجہ آتا ہے جس میں حج واقع ہوتا ہے اور جس کے اعمال بھی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے. اور جب اسی طرح حج کا سیزن ختم ہوتا ہے تو ہمارے سامنے محرم کا ایک مبارک مہینہ آتا ہے. Today's video inshallah will be around Muharram and the beginning of the new Hijri calendar this year بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی. آج کے اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم کچھ باتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم تمام لوگوں کو علمی اور دینی اعتبار سے فائدہ حاصل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق دے اور ہمارے علم میں برکت عطا کرے. Dear brothers and sisters, the month of Muharram doesn't only marks the beginning of the new Hijri calendar, but the month of Muharram has its own significance in the Quran and Hadith. تو ہم تمام لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ صرف مہینہ جو ہے محرم کا یہ صرف اور صرف ایک نئے سال اسلامک نیا کیلنڈر کو نہیں شروع کرتا ہے، بلکہ اس مہینے کی قرآن و حدیث میں کافی زیادہ اہمیت ہے اور انشاءاللہ آج اسی کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا کوشچن جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے یا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ منتھ آف محرم کو محرم ہی کیوں کہا جاتا ہے. محرم جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حرام کردہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں. اس مہینے کا نام بیسیکلی اس لیے پڑا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہر طرح کے قتل و قتال کو حرام قرار دیا ہے. اور حتیٰ کہ قریش اہل مکہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ فساد کرنے والے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ بھی ان حرمت والے مہینوں میں جو کہ قرآن کریم میں منشن کیا گیا ہے جو کہ 4 مہینے ہیں جن میں سے 3 لگاتار ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رجب ہے جو کہ بیچ میں آتا ہے. تو ان مہینوں میں تمام لوگ قتل و قتال سے دور رہتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اسی تعلق سے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے. And this month, subhanallah, it's not just the beginning of the year, but it has its own significance and it is one of the best months during the year to worship Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی، اور اسی طرح جتنے بھی اہل علم ہیں وہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین کے طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو نسبت یعنی اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی دونوں جگہ، یعنی قرآن کریم کی آیت میں اور حدیث کے ریفرنسز میں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس مہینے کی جو شرف ہے اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس مہینے کو نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی. اور انہوں نے کہا کہ فإن اللہ لا يضيف شيئا إليه إلا من خواص مخلوقاته، کہ اللہ رب العالمین اپنے طرف کسی چیز کی بھی نسبت نہیں کرتا الا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی خاص مخلوقات میں سے ہو، یعنی خاص چیزوں میں سے ہو. With this first thing in mind that this month is being said that it is Allah's month، تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جاتا ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت کا مہینہ ہے اور کس طرح سے اس مہینے میں مسلمانوں کی ایک تیاری ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جن 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے جو کہ حرمت والے مہینے ہیں اور جن کو اپنے طرف اللہ رب العالمین نے نسبت کیا ہے، ان میں سے محرم کا مہینہ ہے، اور یہی چیز اس مہینے کی فضیلت کو پوری طرح سے بیان کرتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک جو مہینوں کا گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہی اللہ رب العالمین کا دین قیم ہے، یعنی طریقہ ہے. اور ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور مشرکین سے اسی طرح قتال کرو جس طرح سے وہ پوری طرح سے تم سے قتال کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. In this verse I want you to reflect upon 2 major things. The first one is being not the count of the month but the part of the verse فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، کسی طرح سے بھی اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا. اور the next part which I want you to reflect upon is وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. سب سے پہلے جو ایک ٹرانسلیشن ہے اس آیت کا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا منها 4 حرم، منها 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں گناہ نہ کرو، ان میں ظلم نہ کرو. اور سبحان اللہ، ظلم جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم جس سے اللہ رب العالمین رکنے کو کہتے ہیں وہ ہے شرک. اللہ رب العالمین سے شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کسی بھی طرح کا بدعت یا کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، اور کسی بھی طرح کے بدعات و خرافات میں شامل ہونا، اس کے ساتھ کبائر گناہ ہے، ظلم میں آتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی ایک طرح سے انسانی نفس پر ظلم ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے. The next part that I said that we should always reflect upon is وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کئی سارے، اس میں سے ایک تو ہے کہ ظلم سے بچنا، ہر طرح کے نفسانی ظلم یعنی گناہوں سے بچنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہے. کیا معنی ہے اس چیز کا اس آیت کریمہ میں؟ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو پوری طرح سے بار بار موقع دیتا ہے اس کے تقوی کے تجدید کرنے کو. کیونکہ آپ ایک اندازہ لگائیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کے روزے کا بھی مقصد تقوی ہے. اس کے بعد رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک سنت جاری کر دی کہ شوال کے روزے رکھے جائیں تاکہ لوگوں کے پوری طرح سے ریوارڈ مکمل ہو جائے اور تقوی کو زیادہ حصول ہو. اور اس کے بعد پھر حج کا موسم آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بھی کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جو لوگ حاجی ہوتے ہیں ان کے تعلق سے کہا کہ اگر تم زاد راہ اختیار کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا تقوی کو اپنے زاد راہ بناؤ، اور یہی سب سے زیادہ بہتر زاد راہ ہے، یا جو آپ سفر میں لے جانے کے لیے جو چیزیں لیتے ہیں ان میں سب سے بہتر چیز تقوی ہے. سبحان اللہ. reflect upon this ayah that Allah subhanahu wa ta'ala says at the end. پہلے تو اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کو کہہ رہے ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے، اس میں سے سب سے میجر ظلم شرک ہے. اس کے بعد صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ اللہ رب العالمین تقوی کے بارے میں اپنے بندوں کو تاکید کر رہے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ ہے. اور this has a very deep connection when you think of this ayah, the first part and the last part. کوئی بھی انسان گناہوں سے تب تک نہیں بچ پائے گا جب تک وہ پوری طرح سے تقوی کو اختیار نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. یعنی اگر تو مومنین گناہوں سے پوری طرح سے بچنا چاہیں، اگر تو مومنین پوری طرح سے اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے دور کرنا چاہیں تو ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ تقوی اللہ رب العالمین کا تقوی کو اختیار کرے. اور وداؤٹ تقوی اٹ از ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو لیو دا سنس. اینڈ سبحان اللہ، قرآن کریم کے ہر ایک آیت میں اسی طرح اللہ رب العالمین نے پورا ایک کمانڈ جس طرح سے دیا ہے، اگر آپ اور ہم ریفلیکٹ کریں گے دیر آر لاٹس آف میننگس، دیر آر میننگس دیٹ آور مائنڈ کینوٹ ایون ریچ اپ ٹو دیم. تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا خاص کر کے حرمت والے مہینوں میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں کسی بھی طرح کا گناہ یا کسی بھی طرح کا ظلم بڑھ جاتا ہے. اس کا the sins during the month of Muharram
اینڈ ڈیورنگ دیز بلیسڈ منتھس جو کہ اللہ رب العالمین نے جن کو حرمت کا مہینہ کہا, the sins during these months are heavy compared to other months. سبحان اللہ. بٹ یہ چیز کی ریئلائزیشن ہمیں تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایکوریٹلی اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے ان مہینوں میں بچنے کی توفیق دے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 حرمت کے مہینوں میں ظلم کرنے کو منع کر کے خاص تاکید کی ہے, صرف ان مہینوں کی شرف اور ان مہینوں کی عزت کے لیے. باقی آپ اگر اللہ رب العالمین کے حکم کے طرف دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے اور ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے کو کہا ہے, مگر ان مہینوں کو خاص کیا گیا تاکہ ان مہینوں کی جو امپورٹنس ہے اور ان مہینوں کی جو عزت اور شرف ہے اور فضل ہے اس کو بیان کی جا سکے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کو اس لیے کہا تاکہ ان مہینوں کی جو امپورٹنس ہے اور ان مہینے کی جو عزت ہے اور شرف ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس چیز کو مہیا کر دے اور پسپا کر دے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا. سبحان اللہ. This verse alone tells us the importance of the month of Muharram and when it begins and how should a Muslim prepare himself for the rest of the year. اللہ رب العالمین نے تو اس مہینے کے حرمت والے مہینوں میں سے ہونے کا ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کے سامنے اس چیز کو پوری طرح سے کھول کر بیان کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانہ اسی طرح چلا آ رہا ہے اپنی حیت میں جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے زمانہ اسی حیت میں یعنی اسی طرح کے شکل میں گزر رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک جو سال ہے وہ 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے کاؤنٹ کرایا کہ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے بیچ آتا ہے, ان 4 مہینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے مہینوں میں شمار کر کے بتایا. اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری طرح سے کلیئرلی کیوں بتایا تھا کہ امت کے ذہن میں ان مہینوں کی حرمت پوری طرح سے رہے اور ان مہینوں میں ان کا ایک کنسیڈریشن جو رہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتا ہوئے طریقے پر رہے. Among the significance of this month کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا, یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا خاص کر کے. And that we get to know from the hadith which is narrated by Abu Hurairah رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے بہترین روزے ہیں تو وہ محرم کے مہینے میں ہیں, یعنی ثواب کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی. اور اہل علم نے اسی سے ایک حکم نکالا ہے کہ خاص کر کے محرم کے مہینے میں روزے رکھنا, کثرت سے روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے, اور ان میں سے سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے. اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث ہے جن میں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور ان کی تفصیل پوری طرح سے بیان کی گئی ہے. ابو عبید رحمہ اللہ نے اس چیز کی تشریح کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت خاص طور سے اللہ رب العالمین کی جانب کیوں کی, شہر اللہ المحرم. وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے فضل اور اس مہینے کے تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کے جانب کی. اور یہ it is properly clear that everyone can understand why it is called the month of Allah. The month of Allah. The month of Allah directly reflects on the meaning that it has a significance in Islam and Islamic contexts, جو ہم اور آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں پوری طرح سے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا. اس مہینے کی فضیلت میں سے ہے کہ اس مہینے کے جو روزے ہیں, again that we get to know from the hadith, but اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ یعنی دوسرے مہینوں کے کمپیریزن میں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ہے. and the same hadith says that, and the same hadith جس میں ہم نے یہ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا,
کہ جو اس مہینے کے روزے ہیں وہ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزے ہیں. اینڈ اٹ از اے ہیوج سگنیفیکنس. اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی مہینے کے روزے کا فضیلت اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, that means the month itself has the significance. امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث میں صراحتاً اس چیز کی دلیل ہے, the evidence that the fasting on this month, the month of Muharram, is better than fasting on other months after Ramadan. امام نووی رحمہ اللہ نے اس چیز کی تاکید کی اور اس چیز کی صراحتاً بیان کیا ہے.